ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ پر نازل کیا ہوا قرآن، آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ رسول اللہ کا لایا ہوا قرآن، آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قیامت تک کے لیے نہیں ہے، لکھ رہا ہے منصف اخبار 29 اکتوبر 2010۔ لکھنے والا غلام شیطانی، اب اس کے چہرے پڑھ کے بڑے خوش ہو گئے کہ کیا لکھ رہا؟ رسول اللہ کا لایا ہوا قرآن، رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک ہے اور ہمارے اندر رسول اللہ قیامت تک نہیں ہے۔ تو میں نے آج میلاد شریف کے عنوان میں وہ آیت لی جس میں اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور ہیں فرما رہا ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے اور ایمان والوں پر کمال درجے مہربان۔ ہمارا آقا تو رؤوف رحیم کے معنی حاضر ناظر موجود مالک مختار اور زبان کا جاننا ضروری ہے۔ ابھی آپ کی سڑک پر اس روڈ پر ایک اجنبی شخص گر جائے، ہاتھ پیر گھسنے لگ جائیں، ہمدردی میں آپ اس پر مہربانی کرنے پہنچ گئے کہ یہ چلتے چلتے کیوں گر گیا، اس کو کیا چیز کی حاجت ہے، تو اگر وہ ہے تامل بولنے والا، بنگلہ بولنے والا، اڑیا بولنے والا، آپ وہ زبان نہیں جانتے تو آپ اس پر مہربانی نہیں کر سکتے۔ آپ گئے گر گیا کیوں مہربانی کرنے، تو آپ کو مہربانی کے لیے اس کی گرنے والے کی زبان جاننا ضروری ہے، اس کی تکلیف جاننا ضروری ہے، اس کا درد جاننا ضروری ہے، اس کی دوا جاننا ضروری ہے۔ اور مریض یہاں ہے، دوا امریکہ میں ہے، لانے تک مر جاتا ہے تو آپ مہربانی نہیں کر سکتے۔ وقت واحد میں امریکہ سے انڈین بولی پر اس کی دوا لانا بھی مہربانی کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ جن کو ہم پر رؤوف رحیم بنایا ان کو یہ طاقت بھی دی کہ بیمار کہاں ہے، کیا بیماری ہے، کیا زبان بولتا ہے، کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے۔ آقا حاضر ہیں، آقا ناظر ہیں، آقا مالک ہیں، آقا مختار ہیں، آقا موجود ہیں، آقا جانتے ہیں، آقا شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں کا اور بات کرتے ہیں تھے کی۔ ارے جب کلمہ ہیں کا پڑھے، جس بات پر ایمان لائے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر تھے کی بات کیوں کرتے ہو؟ قیامت تک نہیں ہے کیوں کہتے ہو؟ ارے ہمارے آقا کے اٹھنے کا نام شریعت ہے، بیٹھنے کا نام شریعت ہے، چلنے پھرنے کا نام شریعت ہے، سونے جاگنے کا نام شریعت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہماری طہارت، ہمارا وضو، ہمارا غسل، ہماری نماز، ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارا قعدہ، ہمارا سلام، ہمارا حج، ہمارا طواف کعبہ، ہمارا صفا مروہ کی صحیح کرنا، یہ سب کچھ جو کچھ ہماری سحری، ہمارا افطار، ہمارا روزہ، ہماری تہجد گزاری، اشراق، چاش، نوافل، اوابل، یہ سب صدقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جو کچھ یہ دیا ہے ہمیں آپ نے دیا، سرفراز فرمایا، اور ہمارے ساتھ ہیں، اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے نہیں ہے، جو نہیں ہے کہتا ہے، جو قیامت تک نہیں ہے کہتا ہے، اس سے بڑا کافر کون ہے؟ منصف اخبار میں 29 اکتوبر کے غلام حقانی کے نام سے چھپتا ہے، اور دیوبندی پڑھ کر خوش ہوتے ہیں، قاسمی پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، سعودی پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، وہابی پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، ہم پڑھ کے خوش نہیں ہوتے۔ یہ مضمون کافر بنانے والا ہے۔ ہم کو ایمان والوں کے مضامین چاہیے۔ ایمان والوں کے مضامین میں ہمارا مفتی جامع نظامیہ الحمدللہ مفتی سید ضیاء الدین صاحب قبلہ، ان کے مضامین پڑھو، مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ کے مضامین پڑھیے، اور اعظم علی صوفی صاحب کے مضامین پڑھیے، اور حمید الدین شرفی صاحب کے مضامین پڑھیے۔ آپ کبھی سید سلیمان ندوی کا کوئی مضمون مت پڑھیے، ابو الحسن علی ندوی کا کوئی مضمون مت پڑھیے۔ میں بہت سے اخبار کے تراشے لایا ہوں، وقت کی تنگی ہے۔ آپ کو ایک بار اور اتنی بتا دوں کہ جو مدرسوں کو امریکن ایڈ مل رہی ہے وہ مدرسے بھی وہابیوں کے ہیں، نہ بریلوی کوئی مسلک کا مدرسہ یا جامع نظامیہ کے مسلک کا کوئی نظامی کوئی بریلوی مدرسے کو امریکن ایڈ نہیں ہے۔ امریکن ایڈ ہے تو وہابی مدرسوں کو ہے، اور اس کو دبے قسم کے ایک انداز میں صدر مسلم پرسنل لا بورڈ رابع ندوی نے تسلیم کر لیا ہے۔
وہ اخبار کی رپورٹ بھی میرے پاس ہے. اور رابع ندوی صاحب سے سیاست کے ایڈیٹر نے انٹرویو لیا, تھکے ماندے تھے, تو ان سے پوچھا کہ یہ مسلم مدرسوں کو جو امریکی ایڈ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو رابع ندوی نے کہا کہ مسلمان مدرسے والے نادانستگی میں جو یہ ایڈ لے رہے ہیں, تو الحمدللہ اب تک تو یہ دیوبندی ندوی ماننے تیار ہی نہیں تھے کہ ہم کو یہود و نصارہ کی ایڈ ہے. اہل سنت کے دعووں کو غلط قرار دیتے تھے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اخبار سیاست کے ایڈیٹر صاحب کا, جنہوں نے رابع ندوی مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر سے سوال کیا, اور رابع ندوی مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نے جواب دیا کہ نادانستگی میں بعض مدرسے لے لیے ہیں. تو نادانستگی میں تو تسلیم کر لیا. میں پوچھتا ہوں, عالم ہو کر نادانستہ کیسا؟ کیا عالم نے یہ نہیں پڑھا, عالم نے یہ نہیں پڑھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ چلا وہ راستہ جن پر تیرا غضب ہوا, نہ چلا ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں, جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر فرقہ پڑھتا ہے, پھر جانتے بوجھتے تم ایڈ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ نادانستگی میں کچھ مدرسے لے لیے. ان کو جاننا چاہیے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے. ان کی کسی بھی استمداد اور اعانت کے اندر ایک سازش شامل رہتی ہے. یہ رابع ندوی نے سیاست اخبار کے اندر انٹرویو میں کہا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس انداز سے نادانستگی میں تو قبول کر لیا. تو ہم کو ایسے پرسنل لا بورڈ کے صدر کی ضرورت نہیں ہے جو نادانستگی کی بات کر کے دیوبندیوں کے امریکی ایڈ لینے کو اس انداز سے نادانستگی کا نام دے کر قبول کرواتا ہے. رابع ندوی صدر مسلم پرسنل لا بورڈ, ہمیں نہیں چاہیے مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اس کا بھی آپ اگر رپورٹ لینا چاہتے ہیں رابع ندوی کے بارے میں تو اخبار میرے پاس موجود ہے. میرا مکان نمبر فلک نما جنگم بیٹ 18-2-407, اور اس کے ساتھ کہہ دوں 9866983400. یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں, اس فون نمبر پہ فون ملا لینا, پوچھ لینا. اخبارات کے نام اور وہ ڈیٹ, وہ صفحہ, وہ مضمون سب میں لکھ کر تیار رکھا ہوا ہوں. اور اس لیے میں کہتا ہوں کیسے کیسے چور بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں, ان کے دامن تار کر دو. اگر تم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہو, ذرا بھی حمیت ہے, محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ذرا بھی محبت ہے ان کے خلفاء سے, ذرا بھی محبت ہے ان کے اہل بیت سے, ذرا برابر بھی محبت ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے, ذرا بھی محبت ہے مالکیوں امام مالک سے, ذرا بھی محبت ہے شافعیوں امام شافعی سے, ذرا بھی محبت ہے مالکیوں حنبلیوں امام احمد بن حنبل سے. چاروں امام حق, چاروں مسالک حق, چار ہی مسلک ہے. اختلاف مسالک کا نام دے کر دیوبندی مسلک کہا جا رہا ہے, رضوی مسلک کہا جا رہا ہے. مسلک چار ہے میرے بھائی, پانچواں کوئی مسلک نہیں. مسلک چار, مالکی حنبلی شافعی حنفی, اور کوئی, اور امام بھی چار, امام بھی چار, بڑے بڑے فرشتے چار, بڑے بڑے خلفاء چار, بڑے بڑے رسول چار, بڑے بڑے امام چار. اب کوشش نہیں کرنا ملت میں اختلاف انتشار بپا کرنے کی. یہ چار کا دامن تھامے رہنا. اور یاد رکھو دکن میں جو بانیہ جامع نظامیہ نے اپنا لٹریچر ہمیں چھوڑا ہے, مقاصد الاسلام, انوار احمدی, شاعر اللہ وغیرہ وغیرہ, اور فتاوی نظامیہ, ابھی جتنے سنی ہندوستان میں کام کر رہے ہیں ان سنی حضرات سے اپنا تعلق رکھیے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, جن سے فن حدیث ہندوستان میں آیا. آج ہر مدرسے میں فن حدیث ہے تو طفیل حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا. تو یاد رکھے کہ ہم اپنے رہنماؤں کا دامن تھامے رہے, ان کی تعلیمات کو اپنے سینوں میں سنبھالیں, اور غوث اعظم کی محبت, غوث اعظم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اپنے طریقے عمل سے, اپنے اصول سے, اپنے شب و روز سے, اپنے طرز سے یہ ثابت کر دے کہ ہاں ہمیں
ایک سچے ولی سید الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ کے چاہنے والے اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ اعظم کے بھی چاہنے والے، خواجہ نقشبند کے بھی چاہنے والے، خواجہ سہروردی کے بھی چاہنے والے، اور ہم چار امام کے ماننے والے ہیں۔ لیکن ہر شخص اپنے اپنے امام کی اقتدا کرے گا، لیکن ایمان اور یقین چار امام ہے۔ اور ایک بات آپ کو کہہ دیتا ہوں، باہر کی آئی ہے، یہ وسطانوی ہے، دیکھیے وسطانوی، سمجھ رہے نا؟ یہ محتمم دارالعلوم دیوبند، اس کی دروغگوئی بھی سامنے آ گئی۔ یہ بڑے بڑے چورا، ہاں جو چھپے ہوئے رستم چورا تھے، ڈاکوا پاکٹ پلر سامنے آ رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے ہندوستانی جمہوریت پہ مجھے پورا ایقان ہے۔ یہ وسطانوی محتمم دارالعلوم دیوبند کہتا ہے مجھے جمہوریت ہندوستان پہ، اس قانون پہ پورا ایقان ہے۔ اے بے ایمان وسطانوی دیوبندی، تجھے ایقان ہندوستانی جمہوریت پر ہے، لیکن تجھے ایقان اللہ کے کلام پر نہیں ہے، تجھے ایقان رسول اکرم کی ذات و صفات پر نہیں ہے، تجھے ایقان شہداء پر نہیں، تجھے ایقان اولیاء پہ نہیں، تجھے ایقان انبیاء پہ نہیں، تجھے ایقان مسلک اہل سنت پر نہیں، کہ تو جو ہے تیرے پاس کے مدرسے سے جو مطلب فتاوے نکلتے ہیں اور جو باتیں آتی ہیں ہمارے سامنے، ہم اخبارات پہ دیکھ رہے، کتابیں پڑھ رہے ہیں، دیوبندیوں کا ندویوں کا لٹریچر دیکھ رہے ہیں، ساری گندگی ہی گندگی بھری ہوئی ہے۔ خلیل احمد امیٹھوی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی اور یہ قاسم نانوتوی، یہ سب کے سب گستاخان رسول ہیں۔ اور یہ آج جو تحفظ ختم نبوت کمیٹی حیدرآباد میں بنا کر ختم النبی کے نام سے چندے بٹور کے ہم سے اور ہمارے اندر اختلافات پیدا کرنے والی جو کمیٹی تحفظ ختم نبوت کے نام، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کریں، بلکہ اللہ نے فرمایا یاسمک اللہ، اے حبیب قرآن کو ہم اتارے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اے حبیب ہم ہی نے آپ کو بھیجا، یاسمک اللہ، ہم ہی آپ کے عصمت کے نگہبان ہیں، حافظ۔ تو کیا حفاظت کرتے؟ تحفظ ختم نبوت کمیٹی صرف چندہ بٹورنے والی کمیٹی ہے۔ میں ان سے ایک سوال کر کے اپنے عنوان کی طرف آ جاؤں گا۔ کچھ ضروری باتیں اس کثیر مجمع میں رکھنا تھا، اس لیے اخبارات کے ان بے ایمانوں کے حوالہ سے رکھ رہا ہوں کہ تحفظ نبوت کمیٹی نے غلام احمد قادیانی کو کافر کہا۔ کیوں یہ تحفظ ختم نبوت والے قاسم نانوتوی بانی دیوبند، فاؤنڈر آف دیوبند کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ جس نے تہذیب الناس کتاب لکھی اور اس میں خاتم النبی کے معنی آخری نبی ماننے سے انکار کیا اور لکھا کہ خاتم کے معنی آخری نبی نہیں، اصلی نبی ہے۔ ہمارے بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب میں خاتم کے معنی آخری نبی لکھا، اور قاسم نانوتوی بانی دیوبند کی تردید کی، تمام منکران ختم نبوت کی تردید کی۔ ایسا بانی چاہیے تو جہاں سے تردید قاسم نانوتوی کی ہوتی ہے، ہم کو ایسے مدرسے چاہیے۔ فاضل بریلوی نے قاسم نانوتوی کی تردید کی، بانی جامع نظامیہ نے قاسم نانوتوی کی تردید کی۔ حیدرآباد میں ایک مشائخ ایسا بھی ہے، ایک مدرسہ ایسا بھی ہے، ایک اپنے آپ کو مشائخ کہنے والا ایسا بھی ہے، جس نے اپنے مدرسے کا سنگ بنیاد محتمم دارالعلوم دیوبند طیب قاسمی سے رکھوایا ہے، اور ان کے مریدان مجھ سے اپنے شیخ کی شان میں تعریف سننے آئے تھے۔ میں نے کہا تمہارے شیخ نے اپنے مدرسے کا سنگ بنیاد محتمم دارالعلوم دیوبند سے رکھایا، تو وہ شیخ، وہ پیر پہاڑے جو دیوبندیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ایسے مدرسوں سے تعلق، نہ ایسی خانقاہوں سے تعلق کہ جن کا تعلق دیوبند کے کسی بھی بے دین سے ہو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے پیروں سے ہوشیار، ایسے مدرسوں سے ہوشیار، ایسے اہل علماء سے ہوشیار۔ تو میں کہہ رہا ہوں وسطانوی بھی بہت بڑا دھوکہ نکلا، اور اس نے بھی الٹی اپنی بات کو چھپانے کے لیے کہنا چاہا۔ اس کا اخبار بھی میرے پاس موجود ہے۔ اب میں آخر میں کہوں گا، ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، یہ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے، کمال درجے مہربان۔ تو اسی رؤوف الرحیم سے حیات النبی کا ثبوت ملتا ہے کہ رؤوف الرحیم وہی ہو سکتا ہے جو حاضر ناظر ہو، مالک و مختار ہو، خبر رکھتا ہے، زبان جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کو عربی میں رکھا، دعا آپ چاہے جو زبان میں کر لیجیے۔ نماز کو اس لیے رکھا عربی میں کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، اور اصلی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو طوطا معنی پیاری ہے، قرآن سمجھ میں آئے یا نہ
عربی میں پڑھنا ہوگا. دعا تم چاہے جس زبان میں کر لو, تامل والا تامل میں, اردو والا اردو میں, ہندی والا ہندی میں, تیلگو والا تیلگو میں, ملیالم والا ملیالم میں, اڑیا والا اڑیا میں, چاہے جس زبان میں دعا کرو قبول ہوگی, سنے گا. لیکن نماز اگر عربی سے ہٹ کے کسی زبان میں پڑھی جائے قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ حبیب پاک کی زبان طوطا معنی پیاری ہے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے عربی ہی میں قرآن پڑھنا ہوگا. نماز 5 ٹائم حبیب پاک کی زبان میں پڑھنی ہوگی. دعا چاہے جس زبان میں مانگو تو نماز عربی میں پڑھے. اور اس کے بعد سلام جو پڑھتے ہیں, سلام چاہے عربی میں پڑھو, چاہے تامل میں پڑھو, چاہے تیلگو میں پڑھو, چاہے اردو میں پڑھو, چاہے ہندی میں پڑھو, چاہے ملیالم میں پڑھو, چاہے انگریزی میں پڑھو, چاہے اڑیا میں, کسی زبان میں پڑھو. اس لیے کہ رسول اللہ کو رؤوف رحیم فرمایا, مہربانی کے لیے بولی جاننا ضروری ہے. حضور ساری کائنات کی بولیاں جانتے ہیں, تبھی تو رؤوف رحیم فرمایا کہ تم جس زبان میں سلام پڑھ لو رسول اللہ سنتے ہیں, سلام کا جواب دیتے ہیں. بخاری شریف کے حدیث پاک ہمارے علماء نے کیا خوب لکھا. محدث دکن حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمٰن نے نور المصابیح میں بخاری شریف کی حدیث پاک کو حیات النبی کے عنوان سے کوٹ کیا. فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے انتقال کے بعد میری روح ملائے اعلیٰ کی طرف متوجہ رہے گی. مجھ کو اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کامل استغراق اور محویت حاصل رہے گی. میں محو رہوں گا, اللہ کی ذات و صفات میں استغراق اور محویت رہے گی. ایسی عالم میں میں رہوں گا, میرا کوئی امتی مجھے سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے متوجہ کر دے گا. سلام بھیجنے والے کی طرف اس حالت سے افاقہ ملے گا, میں اپنے امتی کے سلام کا جواب دوں گا, پھر اللہ کی ذات و صفات میں مستغرق ہو جاؤں گا. محدث دکن نے لکھا کہ امت میں کتنے سلام حضور پر ہو رہے ہیں. اگر دیگر اوقات کے سلام کو الگ سے جمع کرے, صرف 5 وقت کی نمازوں کے سلام جو ہر رکعت میں ایک سلام ہوتا ہے سرکار پہ, تحیات میں ہر 2 رکعت میں ایک سلام, السلام علیکہ ایھا النبی, اے بے مثال غیب کی خبریں دینے والے آپ پر سلام. اور وہ سلام بھی السلام علیہ ہی نہیں ہے. تحیات میں جو ہم سلام پڑھتے ہیں السلام علیہ ہی نہیں ہے, یعنی ان پر سلام ہو نہیں, دور والے پہ سلام ہو نہیں. السلام علیکہ کا کما کم کی کما کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. تو کا یہ جتنے صیغے کا کے میں نے مؤنث اور ذکور کے جمع کے واحد کے صیغے کے تسمیہ کے سنا, یہ سب حاضر کے صیغے ہیں. السلام علیکہ کے معنی اللہ کی عبادت میں اللہ چاہتا ہے میرے تصور میں تم ہو, میری عبادت میں تم ہو. لیکن جب تک میرے حبیب پر میری عبادت میں درود نہیں ہوگا, سلام نہیں ہوگا, تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. اور سلام بھی بھیجو تو السلام علیہ کہہ کر نہیں, ان پر سلام کہہ کر نہیں, دور پر نہیں, بلکہ السلام علیکہ تیرا حبیب تیرا نبی اے امتی تیرے سامنے میری عبادت میں تیرے سامنے ہے, حاضر کے صیغے کے ساتھ میری نماز میں میرے حبیب پہ سلام بھیج. السلام علیکہ جان لے کے تیرا نبی تیرے سامنے ہے اور آپ پر سلام ہو یہ کہے, ان پر سلام نہ کہے. پتا چلا نبی حاضر ہے, نبی ناظر ہے, نبی موجود ہے. وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ دیوبند کی کھوپڑی نہ سدھری ہے نہ سدھرے گی, کیونکہ جس کی بنیاد ہی نبی کے بخش کی بنیاد پر ہو, جس کا بانی ہی خاتم النبی کے آخری نبی ہونے کا منکر ہو, وہاں سے کیسے عاشقان رسول پیدا ہو سکتے ہیں؟ وہ گندگی تعلیم ہے. ابھی ایک فتویٰ چھپا تھا حال ہی میں اخبار میں دیوبند کا کہ پیش گوئی سے دیوبند نے تالا لگا دیا ہے, مسلمان پیش گوئی نہ کرے. اور اس سوال پر اس انداز پر ان کے پوچھنے والے نے دیوبند کے مفتی سے پوچھا, جب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ہی غیب کا علم رکھنے والا ہے, اللہ سے ہٹ کے کوئی آنے والی خبروں کو نہیں جانتا, تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے بتا دیے ایک بڑی جنگ سے پہلے کہ یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں فلاں مرے گا, یہ کیسا مان لیے؟ تو دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ سے ہٹ کے تو کوئی غیب جانتا نہیں, لیکن یہ جو ہے اس کو پیشن گوئی کا نام دے رہے ہیں, حضور کی غیب دانی کا نام نہیں دے رہے. دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت علم دے دیا تھا, حضور کو معلوم ہو گیا تھا, مطلب ہے اللہ دیا تو ہی جانتے ہیں, ہاں جب جب ضرورت پڑتی جب جب اللہ دیتا ہے, لیکن ہم اللہ سے پوچھے الہ العالمین جب غیب کے باتوں کی ضرورت پڑتی ہے اسی وقت اپنے حبیب کو بتاتا ہے یا اپنے حبیب کو غیب کلی دے دیا ہے. تو اللہ فرماتا
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنا غیب کسی پر واہ نہیں کرتا، لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، وہی غیب کا علم دینے والا۔ فرما رہا میں نے، اور سب سے پسندیدہ رسول کون ہے؟ آپ بھی فرمائیے، سب سے پسندیدہ رسول ہمارے آقا محمد رسول اللہ خاتم النبی ہیں۔ آپ کو کتنا علم دیا، کتنا علم دیا؟ حضور نے معراج کی شب فرمایا، یہ بھی ہمارے علماء نے لکھا کہ میں اللہ سے قریب ہوا، اللہ نے اپنا دست رحمت میرے شانوں کے بیچ میں رکھا، معراج کی رات میں نے اللہ کے دست رحمت کی ٹھنڈک اپنے دل میں پائی، اور ما کانا وما یکون، اولین اور آخرین کا علم جان لیا، کیا تھا کیا ہوگا میں نے سب جان لیا۔ یہ بے ایمان دیوبندی کہتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ بتا